خارج کی علامتیں بیان کی ہیں، خارجی لوگوں کی، بخاری شریف اس میں صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھو تو تمہیں اپنی نمازیں بھی ان کی نمازوں سے کم نظر آئیں، تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں سے کم نظر آئیں۔ صحیح بخاری میں ہے، مسلم متفق علیہ، تمہیں اپنے عمل ان کے عملوں سے کم نظر آئیں، متفق علیہ۔ یہی حدیث روایت بخاری میں بھی ہے اور یہی مسلم اور باقی 60 حدیث کی کتابوں میں باب کے بعد چیپٹر قائم ہے اس ان حدیثوں پر۔ امت کے کسی مکتب فکر کو اختلاف، بولیے کسی اسکول آف تھاٹ کو اختلاف نہیں، اتنی متفق علیہ کثرت سے ثابت ہے۔ تو آقا نے صحابہ کرام سے یہ قوم پیدا ہوگی خوارج، نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں ان سے کم نظر آئیں، روزے اتنے رکھیں گے تمہارے روزے ان سے کم نظر آئیں، عمل اتنے کریں گے تمہیں اپنے عمل ان سے کم نظر آئیں، قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے۔ یہ سارا کچھ بیان کر کے فرمایا مگر ساری کچھ کرنے کے باوجود نمازیں تم سے زیادہ، روزے تم سے زیادہ، قرآن کی تلاوت تم سے زیادہ، عمل تم سے زیادہ، سب کچھ بتا کر آخر پر فرمایا مگر ایمان سے خارج ہوں گے، ایمان سے خارج ہوں گے۔ یہ کیوں فرمایا؟ عمل کی ہر شے ان میں موجود ہوگی، کمی صرف کس چیز کی ہوگی؟ ادب اور تعظیم مصطفیٰ۔ جس شخص کو دیکھ کر فرمایا تھا وہ نمازی روزے دار سب کچھ تھا، اس میں کمی صرف یہ تھی کہ حضور کو کسی بات پہ کہہ دیا تھا اتق اللہ، یا رسول اللہ اللہ کا خوف کریں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کسی بات پر میں واقعے کی تفصیل میں نہیں گیا، نچوڑ بتا دیا۔ کسی بات میں مجلس میں اس نے بدبخت نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ سے ڈریں، بس یہ جملہ بولنا آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کو پہچان لو، میری امت میں اس کی نسل سے لوگ نکلتے رہیں گے اور قیامت تک نکلتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ آخری گروہ اس کی نسل میں سے جو نکلے گا وہ دجال کے زمانے میں نکلے گا جو اس کا ساتھ دے گا، قیامت تک دجال کی آمد تک نکلتے رہیں گے۔ اور ان کا فرمایا کہ عمل بڑے ہوں گے، نمازیں بڑی ہوں گی، روزے بڑے ہوں گے، تلاوت قرآن تبلیغ سب کچھ ہوگا، اس میں بھی سب کچھ تھی۔ کمی کس چیز کی تھی؟ صرف ایک چیز کی، ادب اور حیا نہیں کیا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس بارگاہ میں کیا کہنا ہے، بس وہ جو بارگاہ رسالت کا ادب ہے اس کا شعور نہیں تھا، وہ ادب کی کمی تھی۔ حضور کو اللہ کا تقویٰ سنا رہا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، یہ میں اس حدیث سے اخذ کرتا ہوں، میں اس حدیث سے اخذ کرتا ہوں، اتق اللہ کہنے کا مطلب حضور کو کہہ رہا ہے، مطلب یہ کہ توحید پر عقیدہ بڑا پکا تھا اس کا، توحید میں کمزور نہیں تھا اپنے خیال میں، کیونکہ حضور کو بھی اللہ کی توحید اور اللہ سے ڈرنا سکھا رہا ہے۔ بدبخت کا حال دیکھو، حضور کو بھی اللہ سے ڈرنا سکھا رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ والی جو سائیڈ ہے تقویٰ کی، ڈرنے کی، خوف کی، جس کو توحید کہتے ہیں اپیرنٹلی، اس میں بنیادی کمزوری، روح کی کمزوری تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا توحید کیا ہے، مگر اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں اللہ کے تقویٰ کی طرف دھیان بہت تھا، اور جس طرف دھیان نہیں تھا وہ بارگاہ رسالت معاب کے ادب کی طرف نہیں تھا۔ اللہ کا تقویٰ یاد رہا مگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یاد نہ رہا، تو حضور کو کہہ بیٹھا اللہ سے ڈر۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو دیکھ لو، جس کا مطلب ہے کہ سارے اعمال کے انبار، پہاڑوں جتنے بلند اور سمندروں جتنے وسیع، تمام اعمال اور تمام عبادتیں مل کر بھی نہ ایمان بنا سکتی ہیں نہ ایمان بچا سکتی ہیں اگر حضور کی محبت اور ادب سے دل خالی ہے۔